اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ آل عمران اور اس کا پہلا رکوع۔ سورۃ آل عمران کا پہلا رکوع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے۔ اللہ لا الہ الا، اللہ وہ ہے کہ کوئی، اللہ لا الہ الا، اللہ وہ ہے کہ نہیں کوئی معبود مگر وہی ہے، الحی القیوم، زندہ ہے، الحی زندہ ہے، القیوم پر زندہ، سب کو زندہ رکھنے والا ہے۔ اب ہم اس کا بامحاورہ اس آیت کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اس کے، وہ زندہ ہے اور سب کو زندہ رکھنے والا ہے۔ نزل، نازل فرمائی ہے اس نے، علیک الکتاب، آپ پر یہ کتاب، بالحق، حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو بین یدیہ، جو اس سے پہلے اتری، وانزل التوراۃ، اور اتاری اس نے تورات، والانجیل اور انجیل۔ اور اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ آل عمران کی پہلی 80 سے کچھ زیادہ آیتیں جو ہیں، اس سے جو سورت کی شروع کی جو 80 آیتیں ہیں اس وقت نازل ہوئیں جب نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد اپنے عقائد کے متعلق حضور کریم علیہ السلام سے بحث کر رہا تھا۔ اس لیے موقع کی مناسبت کے لحاظ سے سورہ پاک کا آغاز بیان توحید سے کیا گیا۔ لا الہ الا کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی بھی معبود عبادت کے لائق نہیں، اور الحی القیوم اس کی دلیل ہے، یعنی معبود تو وہ ہو سکتا ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہو اور ہمیشہ تک زندہ رہنے والا ہو، جو القیوم یعنی ہر چیز اپنے وجود، بقا اور اپنی نشو و نما میں اس کی محتاج ہو، اور یہ صفات اللہ تعالیٰ ہی کی ذات میں پائی جاتی ہیں، اس لیے صرف وہی معبود ہے۔ عیسائی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا کہا کرتے تھے تو ان مختصر الفاظ سے ان کی تردید کر دی گئی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں یہ صفات نہیں پائی جاتی تو ان کے متعلق ایسا عقیدہ رکھنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ عیسائیوں کی تردید کے ساتھ تمام مشرک قوموں کے عقیدہ کا بطلان بھی ہو گیا جو کسی مخلوق کو الہ بنائے ہوئے ہیں۔ اب بالحق، حق کے ساتھ، نزل علیک الکتاب بالحق، حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے اتری، وانزل التوراۃ، اور اس نے اتاری تورات، والانجیل اور انجیل۔ اب حق سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس کتاب میں ایسی دلیلیں پیش کی گئی ہیں کہ جن کا کوئی جواب نہیں، اور یہاں پر ایک تفسیر جو بہت ہی مختصر اور جامع ہے وہ یہ ہے کہ یعنی کوئی قول اور فعل اس وقت حق کہلاتا ہے جب کہ وہ اس طرح پایا جائے جیسے چاہیے، اس انداز سے پایا جائے جتنا مناسب اور موزوں ہو، اور اس وقت پایا جائے جب کہ اس کی ضرورت ہو۔ سبحان اللہ، قرآن کو بالحق کی صفت سے متصف کر کے اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح فرما دیا کہ قرآن آیا اور ایسی آن بان سے آیا جو اس کی شایان شان تھی، ایسے دلائل اور براہین سے مزین ہو کر آیا کہ جن کو عقل سلیم ماننے پر مجبور تھی، اور عین اس وقت آیا جب ہر طرف گپ اندھیرا چھا چکا تھا اور انسانیت کا کارواں دشت حیرت و ضلالت میں بھٹک رہا تھا، اور اس وقت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے آیا کہ جب عقل انسانی اپنی طفولیت کی سرحد عبور کر کے فکر و نظر کی وادی میں قدم رکھ چکی تھی، اور انسان کے حواس کو مرعوب کرنے والے معجزات سے کہیں زیادہ عقل و خرد کو مطمئن کرنے والی آیات بینات کی ضرورت تھی۔ سبحان اللہ، کیا اعجاز ہے، بالحق کے اس ایک لفظ میں معنی کا سمندر بند کر کے رکھ دیا گیا ہے۔
من قبل ہدی للناس وانزل الفرقان، اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور اتارا فرقان کو۔ فرقان کہتے ہیں الگ الگ کرنا۔ لفظ فرقان کا معنی صرف الگ الگ کرنا نہیں جو لفظ فرق کا مفہوم ہے، بلکہ حق اور باطل کو الگ الگ کرنے کو فرقان کہا جاتا ہے۔ یہاں اس لفظ سے کون سی چیز مراد ہے؟ علماء سے متعدد اقوال منقول ہیں، لیکن امام ابن جریر طبری نے کہا کہ یہ ان کے نزدیک بہترین قول یہ ہے کہ یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے والی قوت کو فرقان کہا جاتا ہے، اور امام رازی کے نزدیک وہ معجزات ہیں، اور بعض متاخرین نے کہا کہ اس سے مراد عقل ہے، کیونکہ اس سے بھی حق اور باطل میں تمیز ہو سکتی ہے۔ پہلی آیت میں توحید کی دلیل تھی، اس میں نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اثبات ہے، اور وہ سخن نجران کے نصارہ کی طرف ہے کہ جب تم تورات اور انجیل کو کلام الہی مانتے ہو اور اپنے ایمان کی دلیل یہ ٹھہراتے ہو کہ جن پر یہ کتب نازل ہوئی وہ صاحب معجزات تھے جن کے باعث تم ان کی صداقت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے، تو قرآن کو کیوں کلام اللہ یقین نہیں کرتے؟ حالانکہ جس ذات پاک پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے اس نے تو وہ معجزات دکھائے ہیں کہ جن کی مثال ہی نہیں ملتی۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، لہم، ان کے لیے، عذاب شدید، سخت عذاب ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ عقل سلیم کو مطمئن کرنے کے لیے دلائل پیش کیے۔ اب ہر طرفوں کو عذاب علیم اور انتقام شدید کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یخفی علیہ، اس پر کوئی بھی چیز مخفی نہیں، یعنی کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، علیہ، اس پر، شیئن، کوئی بھی چیز، فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ ہی آسمانوں میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے بطلان کی اور دلیل پیش کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جس کا علم اتنا وسیع اور محیط ہے کہ کوئی چیز کسی وقت اس سے مخفی نہیں، اور اس کا یہ علم ذاتی ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا علم نہ یوں محیط ہے اور نہ ان کا علم ذاتی، بلکہ جتنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطا فرمایا ہوا ہے، تو وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ هو الذی، وہ ذات ہے کہ جو یصورکم، تصویریں بناتا ہے تمہاری، فی الارحام، ماؤں کے رحموں میں، کیف یشاء، جس طرح چاہتا ہے، لا الہ الا، اور کوئی معبود نہیں ہے، الا مگر، ہوا وہی ہے، العزیز الحکیم، اور وہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ هو الذی، وہی ہے جس نے، انزل علیک الکتاب، نازل فرمائی آپ پر کتاب، منہ، اس کی، آیات، کچھ آیات، محکمات، محکم ہیں، ہن، ام الکتاب، وہی کتاب کی اصل ہیں، و اخر، اور دوسری آیات، متشابہات، متشابہ ہیں۔ اب محکم کی تعریف امام راغب نے یہ کی ہے کہ محکم آیت وہ ہے کہ جس کا مفہوم واضح اور بین ہو، اس کے لفظ یا معنی کے اعتبار سے اس پر کسی قسم کا شک و شبہ وارد ہو سکتا ہو، اور کسی قسم کا شبہ نہ وارد ہو سکتا ہو، اور جس کا معنی اور تفسیر کسی لفظی یا معنی پیچیدگی کی وجہ سے مشکل ہو۔ ارشاد ہوتا ہے کہ قرآن کی بعض آیات بالکل واضح اور ہر شک و شبہ سے بالا تر ہیں، اور یہی ہماری ساری کتاب کی اصل اور مرجع ہیں۔ بعض آیات ایسی ہیں کہ جن کا مفہوم واضح نہیں ہوتا اور ان میں مختلف تعویلات کی گنجائش ہوتی ہے، جن کے دل حق سے منحرف ہوتے ہیں، وہ دوسرے سادہ لوگ مسلمانوں کے سامنے آیات متشابہات کی ایسی تعویلیں کرتے ہیں کہ جو محکم آیات کے منافی ہوتی ہیں، اور اس طرح ان کے دلوں میں قرآن اور اسلام کے متعلق طرح طرح کے شکوک اور وسوسے پیدا کر کے انہیں اپنے دین سے بدظن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ متشابہات کی تعویل کرتے وقت محکم آیات کی پیروی کی جاتی اور ان کی روشنی میں ان کا مفہوم بیان کیا جاتا، لیکن کیونکہ نیت فاسد ہوتی ہے، اس لیے وہ راہ راست کو چھوڑ کر پیچ در پیچ راہ اختیار کرتے ہیں، یعنی پوشیدہ راہ اختیار کرتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ،
بس وہ لوگ کہ فی قلوبہم جن کے دلوں میں زیغن ٹیڑھ ہے، کجی ہے، فیتبعون سو وہ پیروی کرتے ہیں، ما تشابہ صرف ان آیات کی جو متشابہ ہیں، منہ اس قرآن پاک میں سے، ابتغاء مقصد کیا ان کا کہ الفتنتی فتنہ انگیزی، و ابتغاء اور چاہتے ہیں وہ تأویلی ہی اس کی یعنی غلط تعویل، غلط معنی تلاش کرتے ہیں، وما اور نہیں یعلم جانتا وہ تأویلہ اس کے صحیح معنی کو، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا بس وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے سو وہ پیروی کرتے ہیں صرف ان آیتوں کی جو متشابہ ہیں قرآن سے، ان کا مقصد فتنہ انگیزی ہے اور غلط معنی کی تلاش ہے، اور نہیں جانتا اس کے صحیح معنی کو، الا مگر اللہ کے، ٹھیک ہے، والراسخون اور پختہ فی العلم علم والے، یقولون وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، بہ اس کے ساتھ، کل من عند ربنا اس کے کہ سب ہمارے رب کے پاس سے ہے، وما یذکر اور نہیں نصیحت قبول کرتے اس سے، الا اولو الالباب مگر عقل مند۔ اب بعض علماء نے وراسخون کا عطف اللہ پر کیا ہے، اس قول کے مطابق معنی یہ ہوگا کہ متشابہات کی حقیقی غرض اللہ تعالیٰ اور علماء راسخین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن دوسرے علماء نے الا اللہ پر وقف کیا ہے اور وراسخون کو مستقل جملہ قرار دیا ہے۔ ان کے قول کے مطابق معنی یہ ہوگا کہ متشابہات کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور علماء راسخین نہ جاننے کے باوجود ان آیات کی حقانیت اور منزل من اللہ ہونے پر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، ہونے پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہ شبہ وارد ہوتا ہے کہ کیا قرآن کریم میں ایسی آیات بھی ہیں کہ جن کا مفہوم کسی کو معلوم نہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر ان کے نازل کرنے کا کیا فائدہ جب ان کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، ان سے ہدایت نہیں حاصل کی جا سکتی۔ مفسرین اس شبہ کا یہ جواب دیا ہے کہ جو علماء الا اللہ پر وقف کرتے ہیں وہ متشابہات کا عام معنی مراد نہیں لیتے، بلکہ ان کے نزدیک متشابہات سے مراد وہ امور ہیں کہ جن کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کیا ہوا ہے، جیسے قیامت کا وقت، صورتوں سے پہلے حروف مقطعات وغیرہ۔ اب یہاں یہ چیز کھٹکتی ہے کہ کیا ان امور کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں بتایا؟ تو اس کا نہایت واضح جواب علامہ سید محمود علوسی بغدادی نے دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یعنی جن علماء کے نزدیک متشابہات سے مراد وہ امور ہیں کہ جن کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مختص فرمایا ہے، وہ علماء بھی اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان امور کا علم بذریعہ وحی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا یا اولیاء کاملین کے قلوب میں القاء فرمایا ہے، کیونکہ جو شخص حضور علیہ السلام کے مقام رفیع اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کاملین کے مرتبہ کو پہچانتا ہے وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ نفی علم جو ہے وہ علم محیط کی ہے، اور اس علم کی جو انسان اپنی عقل و فکر سے حاصل کرتا ہے، نہ اس علم کی جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بذریعہ وحی یا کسی ولی کو بذریعہ الہام عطا فرماتا ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا نہ تو ٹیڑے کر ہمارے دل، بعد اس کے کہ اذ ہدیتنا کہ تو نے ہدایت دے دی ہمیں، وہب لنا اور عطا فرما ہمیں، من لدنک اپنے پاس سے رحمت، انکا بے شک تو ہی، انت الوہاب بے شک تو ہی سب کچھ اور بہت زیادہ دینے والا ہے۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے، یہ ہر مومن مسلمان کو اپنی روزانہ کی دعا میں شامل کرنی چاہیے اور زبانی یاد کر کے اسے اپنی دعاؤں کا حصہ بنانا چاہیے۔ ربنا اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا نہ ٹیڑے کر ہمارے دل، بعد اذ ہدیتنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی، وہب لنا اور عطا فرما ہمیں، من لدنک اپنے پاس سے رحمت،
بے شک انکا انت الوہاب، بے شک تو ہی سب کچھ بہت زیادہ دینے والا ہے۔ ربنا انکا، اے ہمارے رب، بے شک تو جامع الناسی، تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، سب لوگوں کو، جامع الناسی سارے لوگوں کو، لیومن اس دن کے لا ریب فیہ کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے نہیں پھرتا یا اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا، اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پھرتا اپنے وعدے سے۔ آج ہم نے سورۃ آل عمران کا پہلا رکوع پڑھنے کی اور اس کو تفسیر کے ساتھ، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی اور سمجھنے کی سعادت حاصل کی، اور اللہ پاک ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ صراط مستقیم عطا فرمائے، پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کی تعلیم کو، قرآن پاک کی تعلیم کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔